الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے لگا ہوں، یہ موضوع بڑا حساس موضوع ہے. یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. ہر نماز کا جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم پر نماز ادا کی جاتی ہے. اگرچہ وقت سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے تو وہ نماز ادا نہ ہو. اگر رب کائنات کی ذات نے استطاعت دے رکھی ہے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، وہ ادا کرنا پڑے گا. اگر ادا نہ کریں گے طاقت ہونے کے باوجود تو بندہ گناہگار ہے. اگر مالدار ہے، اتنا مال پاس ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو پھر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اگر بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہے. طاقت ہونے پر اگر وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے تو گناہگار ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، حج طاقت ہے تو فرض ہے، زکوٰۃ طاقت ہے تو فرض ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی جو عزت ہے وہ ہر سانس کے ساتھ ہمارے اوپر فرض ہے. اور امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جو اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پوری روح زمین پر جتنی ریت ہے، ان ریت کے ذروں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کا آخری نبی ہوں. میں رب کائنات کی ذات کا آخری نبی ہوں. جب امام الانبیاء علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں تو پھر کانا تو نبی نہیں ہو سکتا، قادیانی لانتی تو نبی نہیں ہو سکتے. امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص سگو شکار کر کے لے کر آئے. جا کر حضور کے سامنے بھینگی، عرض گزار ہوا کہ اگر یہ جانور گواہی دے دے کہ آپ اللہ رب العزت کے نبی ہیں تو میں کلمہ طیبہ پڑھ لوں گا. کریم آقا علیہ السلام نے اس سگو سے پوچھا، سگو بتاؤ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اب وہ بے زبان جانور بول کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہوں جو وحدہ لا شریک ہے. اور حضور علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو وہ سگو بے زبان گواہی دیتی ہے کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا و مولا پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب کانے نے اعلان کیا، دعویٰ کیا نبوت کا، تو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گوڑلے کے تاجدار میدان میں آئے، کہا آؤ میرے نانے کے نبوت پر حملہ کرنے والے دجال، آؤ میدان میں نبی علیہ السلام کا ادنا غلام ہوں۔ اور آپ نے جو لفظ ارشاد فرمائے، کہا کاپی اور پینسل رکھیں گے، جس کے حکم سے قلم لکھنا شروع کر دے گی اس کا مذہب سچا ہوگا۔ تو کانا تو آپ کے مقابلے میں آیا ہی نہیں، کانا تو باہر نہیں نکلا۔ آج ایک جیلم کے اندر اس مرزے کی اولاد بیٹھی ہے جس کو محمد علی مرزا کہتے ہیں، انجینئر وہ لانتی۔ کل پرسوں میں اس کا ایک کلپ سن رہا تھا، ایک صحابی رسول کے بارے میں کہہ رہا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کہ وہ 6 سال کی عمر میں صحابہ کو جماعت کروایا کرتے تھے۔ اس لانتی کو یہی نہیں پتا ہے کہ انہوں نے تو اسلام ہی 18 سال کی عمر میں قبول کیا تھا۔ پہلے تو مطالعہ تو کر، جا رہا ہمارے علماء کو للکار رہے ہیں۔ یہ میری پاکستانی اداروں سے اپیل ہے، گزارش ہے، ایسے کتوں کو لگام ڈالیں جو ملک پاکستان کا سکون برباد کر رہے ہیں۔ پھر اس کی زبان پر یہ لفظ ہے کہ بابے تو شیعی نہیں ہے، اور کتے انسان یہ اولیاء اللہ اگر نہ ہو تو یہ کائنات مادر وجود میں کس طرح رہے گی۔ یہ اللہ رب العزت کے محبوب کا فرمان ہے کہ ساری کائنات کے اندر جو نظام ہے، رب کائنات کی ذات کا ہر وقت ہر لمحہ 313 اللہ کے ولی چلا رہے ہیں۔ تم کس طرح یہ بات کر رہے ہیں؟ اور امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو اللہ رب العزت کی نبوت کے آخری نبی ہیں، اور سب سے پہلے جس ہستی نے ختم نبوت پر پہرا دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ جنگ یمامہ تو پڑھ کر دیکھو، 1200 صحابی رسول شہید ہوئے، جن کے اندر 370 یا 380 حافظ قرآن تھے، اور کس بات پر شہید ہوئے؟ یہ ختم نبوت پر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ قربان کیا۔ حضرت حبیب بن زید دجال کے میدان کے اندر، اس کے گھر کے اندر، دربار کے اندر کھڑے ہیں، مسلمہ کذاب کے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آخری حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، آپ کے پورے وجود کی کھلڑی ادھیڑ دی گئی، لیکن پھر بھی صحابی رسول یہی گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ رب العزت کے آخری نبی۔ یہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت ام عمارہ وہ ہے کہ جو ایک جنگ کے اندر زخمی صحابہ کو پانی پلا رہی ہے، ملم پٹی کا کام کر رہی ہے، اور اللہ کے محبوب کی نظر پڑتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں جدھر میری نظر جاتی ہے مجھے ام عمارہ نظر آتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا تھا ام عمارہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ جو مانگو گی میں نبی تمہیں عطا کروں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ہم سرخرو ہیں کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، لیکن قیامت والے دن جنت میں رب کائنات کی ذات مجھے آپ کا پڑوس عطا فرما دے۔ اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعا کی، اور یہ ام عمارہ ہے جب ان کو خبر ملی کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے مسلمہ کذاب کی طرف، تو آپ پوچھتی ہیں کہ جب میرا بیٹا شہید کیا جا رہا تھا تو اس کی زبان پر لفظ کیا تھے؟ یہی لفظ تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اور فرماتی ہے مجھے فخر ہے کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ قیامت کے دن آواز تو پڑے گی، ایک ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے سامنے میرا بیٹا ڈٹا رہا اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی گواہی دیتا رہا، اور حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کی۔
میرے بھائیوں یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ 31 تاریخ کو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس سے پاک آ رہا ہے۔ کہاں ہے غازی صاحب کی کوئی اولاد؟ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کھڑے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی گواہی دی، اس دجال کو وادل جہنم کیا، اس کو قتل کیا، جیلیں بھی ہوئی، میاں والی میں بھی پہنچے، جیل میں گئے، قید خانہ بھی ہوا، پھانسی بھی ہوئی، لیکن قربان جاؤں حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس پر۔ میاں والی کی جیل کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار ہو رہا، اور قبر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی اپنا دیدار کروا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا۔ اور آج کے دور کے اندر لاہور کے ایک شیطان کو ملک ممتاز حسین قادری نے وادل جہنم کیا، اس گستاخ کو قتل کیا تھا، اس کی گردن اس کے بدن سے جدا کی تھی۔ اور یاد رکھو غازی علم الدین کا دور آئے تو 6 لاکھ بندہ نماز جنازہ کے لیے، اور ملک ممتاز حسین قادری ایک کافر کو اور ایک لعنتی کو وادل جہنم کرے، میں تو اس کو کافر ہی کہوں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان کیسا ہے؟ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ملک ممتاز حسین قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے ساتھ 65 سے 70 لاکھ بندہ، کہاں سے اتنے مسلمان آ گئے؟ کہ رب کائنات کی ذات نے نوری برسات برسائی ہوگی، نوری فرشتے آپ کے جنازے کے ساتھ آئے ہوں گے، ان کی تعداد کتنی تھی یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ہر لمحہ ہر گھڑی ٹانگوں سے معذور شخص امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز کے ساتھ کھڑے رہے، اور جب یہ دنیا پانی سے گئے تو کہاں سے کروڑوں عالم دین آپ کی نماز جنازہ کے لیے منار پاکستان جمع ہوا؟ کہاں سے اتنے سیدزادے تشریف لے آئے؟ کہاں سے حافظ قرآن تشریف لے آئے؟ ایک ہی آواز آتی ہے، جی محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ مرنا تو بھائی سب نے ہے، کسی نے یہاں رہنا نہیں ہے، لیکن بابا جی فرمایا کرتے تھے بندہ مرے تو چنجدہ مرے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز پر جب بھی حملہ ہوگا یاد رکھو ہم تب کھڑے ہو جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے نبی کے نام پر جان دے بھی سکتے ہیں اور نبی کے نام پر جان لے بھی سکتے ہیں، اور جو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا اس کی گردن ہم اس کے بدن سے جدا کریں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنے گا، حضور کے غلاموں کا غلام بنے گا، خدا کی قسم ہے ہم اس کے بھی غلام ہیں، ہم اس کی جوتوں کو بھی سلام کریں گے۔ فقط دوستی ہے تو ایک ہی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اگر دشمنی ہے تو اس سے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی اور بغض پالتا ہے، یہ دشمنی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بغض سینے میں پالتا ہے، اس سے دشمنی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا بغض اپنے سینے کے اندر پال کر رکھتا ہے، اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہمارا وہ بندہ رشتہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا، تعلق بھی اسی کے ساتھ ہوگا جو رسول اللہ کا غلام ہے۔ ہم نے تو اپنے اللہ سے حج کر رکھا ہے کہ مالک و مولا ہماری نسل میں وہ بچہ پیدا فرمانا جو ہر لمحہ یا رسول اللہ کہتا ہے، جو یا رسول اللہ کا انکار کرتا ہو، ہمیں وہ اولاد بھی نہیں چاہیے، ہماری نسل میں ایسا بچہ پیدا نہ فرمانا، ہم تو ہر لمحہ ہر گھڑی تاجدار ختم نبوت کے نعرے کے نیچے کھڑے۔ اور یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا وہی بندہ دے سکتا ہے جس کا اپنا خون حلالی ہو، اور جس کا باپ اور ماں حلالی ہو، اور جس کے ماں باپ حلالی نہیں، اپنا خون حلالی نہیں ہے، وہ ختم نبوت پر پہرا نہیں دے سکتا ہے۔ اور نچن والیاں دے پتر کبھی بھی ختم نبوت پہ پہرا نہیں دے سکتے، ختم نبوت یہ وہی بندہ پہرا دے گا جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوئے گا، اور جیدی ماں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی غلام ہے، وہی بندہ ختم نبوت پہ پہرا دے گا، اور وہی بندہ ختم نبوت پہ پہرا دے گا جڑا حضور کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت کا غلام ہوئے گا، جڑا انہاں دا سینے وچ بغض پالن والا ہوئے گا، انہوں اپنی زندگی پیاری ہوئی، سانو زندگیاں پیاریاں نہیں، ایک ہی اصول ہے زندگی کا، فقط
غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ یاد رکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہر لمحہ ہر گھڑی ہم نے عہد کر رکھا ہے قیامت تک ہماری یہی آواز ہے، نسلیں ہماری آواز دیں گی، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، کیونکہ رب کائنات کے قرآن نے فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے دعا ہے کہ رب کائنات کی ذات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔